اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دور خلافت تھا اور ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ آپ اس جگہ کے امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، لہٰذا میرے اوپر بہت سارا قرضہ ہے تو مجھے رقم عنایت فرمائیں تاکہ میں قرضہ اتار سکوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے گھر لے گئے۔ باہر سے جس وقت دیکھا کہ گھر کا دروازہ بہت ہی شاندار ہے، آپ نے جس وقت دروازہ کھولا اور حجرے کے اندر داخل ہوئے تو شخص نے دیکھا کہ حجرے کے اندر چرپائی بھی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں کہ 3 دن ہو گئے ہیں میں نے اناج کا ایک لقمہ بھی نہیں چکھا اور کھجور اور پانی کے ساتھ میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں، لہٰذا میں تجھے تیرے قرض کی رقم نہیں دے سکتا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا اور ان سے بات کر، وہ تجھے تیری قرض کی رقم عنایت فرما دیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت وہ مجھے رقم نہ عنایت فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو بھی شخص ان کے دروازے پہ چلا جاتا ہے اسے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اس شخص نے عرض کی کہ حضرت کیا پورا ماجرا انہیں بتانا پڑے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بس تو صرف انہیں اتنا بتا دینا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ وہ شخص حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ گیا اور دستک دی، اور اتنی دیر میں اس نے سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو اندر ڈانٹ رہے ہیں اور ان سے فرما رہے ہیں کہ ایک تو تم دودھ پیتے ہو اور دوسرا اس کے اندر شہد ڈالتے ہو، دودھ بھی میٹھا اور شہد بھی میٹھا، اتنی فضول خرچی کرتے ہو، اتنے تم عیاش ہو گئے ہو، اتنے تمہارے پاس مال و دولت آ گئی ہے کہ تم عیاشیوں پہ لگ گئے ہو۔ اور وہ ڈانٹتے رہے تو وہ شخص باہر کھڑا ہوا سنتا رہا اور وہ کہتا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹوں کو ڈانٹ رہا ہے اس وجہ سے وہ مجھے کیا دے سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور اس شخص نے سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بچوں کو کسی بات کے اوپر تلقین کر رہا تھا، میں انہیں کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا، تو میں معذرت چاہتا ہوں جو میں آپ کے پاس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اندر بٹھایا اور سب سے پہلی جو چیز پیش کی وہ میٹھا دودھ اور اس کے اندر شہد ڈلا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آپ نے کھجوروں کا حلوہ اس کے سامنے پیش کیا۔ اس شخص نے عرض کی کہ حضرت آپ نے اسی وجہ سے تو اپنے بیٹوں کو ڈانٹا ہے کہ وہ دودھ کے اندر شہد ڈال کر وہ پیا کرتے تھے، اور آپ خود مجھے 2 میٹھی چیزیں عنایت فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں اپنے بیٹوں کو تلقین کر رہا تھا کہ فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ اس شخص کے اوپر 3000 دینار کا قرضہ تھا۔ اس شخص نے ابھی ذکر نہیں کیا۔ اس حضرت عثمان غنی نے اپنے نوکر کو بلایا اور وہ ایک اونٹ بما سامان لے کر حاضر ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس اونٹ کے اوپر میں نے تیرا اور تیرے گھر والوں کے اور تیرے بچوں کا سب کے کپڑے اس اونٹ کے اوپر رکھ دیے ہیں، اور 6000 دینار بھی میں نے اس اونٹ کے اندر رکھ دیے ہیں، اور یہ اونٹ بھی تو لے کے چلا جا۔ اس شخص نے عرض کی کہ حضرت یہ اونٹ میں آپ کو واپس کیسے لوٹاؤں گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو نے مجھے لوٹانے نہیں ہے، یہ اونٹ بھی میں نے تجھے تحفہ کر دیا ہے، یہ اونٹ بھی تیرا، اس کے اوپر جو دینار ہے وہ بھی تیرے، اور ساز و سامان بھی تیرا، یہ سب اپنے گھر لے جا اور اپنی ضروریات پوری کر۔ اور یہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ ایک کی جگہ 10 عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔